بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے وہ حدیث کا جس کا نمبر ہے ہمارے اس سلسلے میں حدیث نمبر 14، اور جو کہ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 6878 کتاب الدیات، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1676۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو جو قیمتی ترین تعلیم دی گئی ہے، اس کی مناسبت سے ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے خون مسلم کی حرمت، یعنی مسلمان کی جو جان ہے اور مسلمان کا جو خون ہے، دین اسلام میں جو اس کی حرمت ہے اور جو اس کی قدر و قیمت ہے۔ تو اس چیز کا بیان یہاں اس حدیث میں مقصود ہے کہ کسی صورت اور کسی قیمت پر مسلمان کی جان لینا یہ درست نہیں ہے، اور یہ کہ کسی صورت اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ 3 جرائم ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو پھر اس کی جان لی جائے گی، اور جیسا کہ اس سے قبل ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے اٹھ کھڑا ہو اور کہے کہ چونکہ اس شخص نے ارتکاب کیا ہے ایسے گناہ کا کہ جس کی سزا دین اسلام میں یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، سزائے موت اس کے لیے مقرر کی گئی ہے دین اسلام میں، لہذا میں اسے قتل کر ڈالوں، تو یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ عدالتی نظام ہوگا، قاضی ہوگا، گواہ ہوں گے، انصاف کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا جائے گا، اور تمام تر عدالتی کارروائی کے بعد یوں عدالت کے ذریعے اسے یہ سزائے موت دی جائے گی۔ اور تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں یہ تو نعوذ باللہ وحشیانہ قسم کی سزائیں ہیں، اور یہ کہ انسانیت کے خلاف ہیں۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ معاملہ تو اس کے بالکل برعکس ہے، کہ یہ اسلامی سزائیں یا اسلامی حدود یا انسانیت کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، بلکہ یہ سزائیں تو انسانیت کی حفاظت کی خاطر ہی مقرر کی گئی ہیں، کہ انسانیت کی بقا کا راز انہی سزاؤں کے نفاذ میں مضمر ہے اور پوشیدہ ہے، کہ جہاں یہ سزائیں ہوں گی وہیں انسانیت جی سکے گی، ورنہ یہ کہ اگر اس قسم کی شدید اور سخت سزائیں نہیں ہوں گی تو پھر یہ کہ وہاں سکون و اطمینان نہیں ہوگا، بلکہ وہاں جرائم کا ارتکاب ہوگا، وہاں نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی اور نہ ہی وہاں کسی کا مال محفوظ رہ سکے گا۔ تو یہ 3 گناہ یا یہ 3 جرائم جو ہیں کہ اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک جرم کا ارتکاب کیا ہو تو سب سے پہلا جرم ہے کہ الثیب الزانی، شادی شدہ انسان ہے، ثیب کے معنی شادی شدہ، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو تو یہ اس قدر بدترین جرم ہے، اس قدر یہ بدترین گناہ ہے کہ اس کی سزا دین اسلام میں یہی مقرر ہے کہ یہ واجب القتل ہے، کہ سزائے موت اسے دی جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہم بار بار یہ یاد دہانی کر رہے ہیں کہ یہ کارروائی عدالت کے ذریعے ہوگی، نہ کہ انفرادی طور پر۔ اور مزید یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سزائے موت الثیب الزانی یعنی اس زانی کے لیے ہے کہ جو شادی شدہ ہو،
جبکہ وہ شخص جو کہ شادی شدہ نہیں ہے اور اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہو تو اس کے لیے یہ سزائے موت نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا ہے 100 جلدہ، یعنی 100 کوڑے اسے لگائے جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ 100 کوڑے لگائے جانے کے بعد وہ زندہ بچتا ہے یا مر جاتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ جبکہ اگر وہ شادی شدہ ہو، جیسا کہ یہاں گفتگو چل رہی ہے، تو اس کی سزا ہے سزائے موت، کہ اسے رجم کیا جائے گا، یعنی سنگسار کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اب یہاں بھی یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ قسم کی سزا ہے، اور آج تو یہ ترقی کا دور ہے تو یہ سزا آج کے زمانے میں مناسب معلوم نہیں ہوتی، تو اس کے لیے یہی جواب ہوگا کہ جس قدر جرم سنگین ہوگا، جرم جتنا خطرناک ہوگا، اور اس کے نقصانات معاشرے کے لیے اور انسانیت کے لیے جس قدر خطرناک ہوں گے، تو اسی کے مطابق اور اسی مناسبت سے سزا بھی اتنی ہی سنگین ہوگی اور اتنی ہی سخت ہوگی۔ تو شادی شدہ انسان اگر زنا کا ارتکاب کرے گا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی سنگین ترین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ شادی شدہ انسان ہے، اس کے باوجود اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بقول اہل علم کہ یہ جو زنا کا معاملہ ہے، قرآن کریم میں اگر ہم غور کرتے ہیں اس بارے میں، جہاں اس گناہ سے، اس جرم سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ ہم اس قسم کے الفاظ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ یہ جو زنا ہے، یاد رکھنا اس بات کو، پہلی بات تو یہ کہ یہ فاحشہ ہے، یعنی بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، اور دوسری بات یہ کہ وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کا انجام جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ زنا کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ یہ کوئی انسان اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے نازل فرمودہ قرآن کریم میں یہ الفاظ ہیں کہ وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کا جو انجام ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کہ بے حیائی کا ارتکاب یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو درکنار، کبھی اس کے قریب بھی مت جانا۔ تو وجہ یہی ہے کہ جو اس کی سنگینی ہے اور جو اس کے بھیانک نتائج ہیں انسانیت کے لیے، وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اور یہ کہ زنا یہ اس قسم کا جرم ہے کہ جو اس کے بدترین نتائج ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ صرف 2 انسانوں تک محدود رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ 2 خاندان متاثر ہوتے ہیں، 2 خاندان بدنام ہو جاتے ہیں، 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں، اور یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس معاشرے میں، اس برادری میں، اور یہ کہ تمام محلے میں پورے دونوں خاندان رسوا ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے آگے چل کر آئندہ زندگی بھر کے لیے جو اس کے نقصانات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو رسوائیاں ہیں، جو ذلتیں ہیں، کہ کوئی ان کے قریب نہیں آتا، اور یہ کہ کوئی انہیں پسند نہیں کرتا۔ پھر مزید یہ کہ آئندہ چل کر جو رشتے وغیرہ طے کرنا، بچوں کے رشتے، بچیوں کے رشتے، نکاح وغیرہ،
تو بڑی رکاوٹیں، بڑی مشکلات، بڑی بدنامیاں، 2 خاندان برباد ہو گئے اس ایک شخص کے اس ایک جرم کی وجہ سے کہ جس نے کسی کے ساتھ اس بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ تو معاملہ ایک شخص تک یا 2 انسانوں تک محدود رہنے والا نہیں، پورے 2 خاندان اجڑ گئے، ہمیشہ کے لیے برباد ہو کر رہ گئے، بے گناہ لوگ مارے گئے۔ کتنے بچے بچیاں وہ سب بیٹھے رہ جائیں گے، جہاں بھی تذکرہ چلے گا اور یہ کہ رشتے کی بات چلے گی، جتنا بھی چھپائیں گے کوئی بدخواہ کبھی نہ کبھی راز فاش کر دے گا، جا کر بتا دے گا، اور اگر یہ کہ راز پوشیدہ ہی رہا، نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، تو بعد میں کسی بدخواہ کو پتہ چلے گا۔ اب ہمیشہ کے لیے یہ ڈرتے رہیں گے اور خوف زدہ رہیں گے کہ ایسا نہ ہو کوئی بتا دے اور یہ کہ رشتہ ہو جانے کے بعد بھی ہمارا گھر اجڑ جائے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ کوئی مفروضے نہیں ہیں، یہ کوئی سنی سنائی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جہاں زنا ہوا، بدکاری ہوئی، تو خاندانوں کے خاندان ہمیشہ کے لیے اجڑ کر رہ گئے۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ ایک شخص نے بدکاری کا ارتکاب کیا، اب اس کی یہ معمولی سی بدکاری، مختصر سے وقت کے لیے اس کی یہ بدکاری، اس کا یہ جرم، لیکن اس کے نتیجے میں فرض کیجئے کہ اگر بچے کی ولادت ہو گئی، ولد الزنا جسے کہا جاتا ہے، حرام کے نتیجے میں اگر بچہ پیدا ہوا، تب اس کے بعد مزید جو جرائم کا ارتکاب ہوگا، ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلے گا جرائم کا، لمبی داستان۔ اب اس جرم کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، اگر یا تو اسے قتل کر دیا جائے گا کہ کسی جگہ اسے کوڑے میں، کچرے کے ڈھیر پر یا کہیں جھاڑیوں میں اسے پھینک دیا گیا، یا اسے قتل کر دیا گیا، یا زندہ پھینک دیا گیا تو جانور آئیں گے، کتے بلیاں وغیرہ، اور اسے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، تو پہلا گناہ یہ کہ زنا کا ارتکاب، دوسرا گناہ یہ کہ بے گناہ بچے کو قتل کر ڈالا، اس کی جان لے لی، یہ 2 گناہ ہو گئے۔ اور اگر وہ زندہ بچ گیا تو بے آسرا، بے ٹھکانہ، در بدر، کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی اسے سنبھالنے والا نہیں ہے، تو اس کی زندگی کس قدر تلخ ہوگی۔ پھر وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور یہ کہ بھوک کی آگ کو مٹانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جب کوئی انتظام نہیں ہے تو جرم کا ارتکاب کرے گا، چوری کرے گا، پھر آخر کسی نہ کسی روز پکڑا جائے گا، پھر جیل پہنچ جائے گا، پھر اس کے لیے سزا ہوگی۔ تو یہ سلسلہ، تکلیفوں کے سلسلے، جرائم کے سلسلے۔ اور اس کے علاوہ ایک جرم یہ کہ اگر اس عورت نے اس بات کو چھپایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ شوہر کا نہیں ہے بلکہ ناجائز بچہ ہے، تو گھر میں وہ پلتا رہا، پھر وہ بڑا ہوگا، یہ اتنا بڑا، یہ فریب، یہ دھوکے بازی، پھر آئندہ چل کر یہ میراث کی تقسیم، جائیداد کی تقسیم وغیرہ، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ یہ غیر ہے، یہ اس تمام تر جائیداد کا اور میراث کا حقدار نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور مزید یہ کہ جب شادی شدہ انسان زنا کا ارتکاب کرے گا تو میاں بیوی میں اعتماد کا فقدان ہوگا، بدگمانیاں ہوں گی، ایک دوسرے پر شکوک و شبہات ہوں گے، اور یہ کہ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں رہے گا، پھر وہاں روز روز جھگڑے ہوں گے، وہاں کوئی سکون و اطمینان نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بربادیوں کے سلسلے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ بچے برباد اور وہ گھر اجڑ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ صحت خراب، کہ جب انسان اس بدکاری کا ارتکاب کرے گا تو اس کے نتیجے میں صحت برباد اور ایسی خطرناک اور مہلک قسم کی بیماریاں جان لیوا کہ اس نے اس بدکاری کا ارتکاب کیا،
اور یہ کہ خود کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب وہ گھر آئے گا وہاں اپنے گھر والوں کو بھی مارے گا، اور بے موت اور بے قصور مارے جائیں گے وہ. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. سبھی جانتے ہیں آج کل کیسی کیسی بیماریاں، متعدد بیماریاں، یہ جگر کی بیماریاں، خون کی بیماریاں، اور یہ کہ یہ ایڈز وغیرہ جو ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہیں کہ ذرا سا خون کا ایک ذرا سا قطرہ بھی کہیں لگ گیا. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی قینچی استعمال کرنا، یا یہ جو نیل کٹر ہے جس سے ناخن تراشے جاتے ہیں، اب گھر میں سبھی ناخن کاٹتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اس قسم کی بیماری ہے، اس کے خون میں شامل ہو چکا ہے ایسا مہلک مرض، اور وہ ناخن کاٹتا ہے، پھر دوسرے نے بھی اسی نیل کٹر سے، اور گھر میں تو سبھی رہتے ہیں. اب کون بچے گا، کس سے بچے گا، کہاں کہاں بچے گا، کہاں تک بچے گا؟ بلکہ یہاں تک کہ ایک ہی بیت الخلاء استعمال کرنے سے بھی یہ امراض ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں. سبھی کے لیے موت. کیوں؟ بدکاری کی ہے ایک شخص نے اور سبھی بے موت مارے جائیں گے. تو کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. جب اتنا بڑا جرم ہے تو پھر اس کے لیے سزا بھی بہت بڑی ہے، تاکہ کسی کو ایسے جرم کے ارتکاب کی ہمت ہی نہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، جب یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اتنی سخت سزا، تو پہلی بات تو یہ کہ چونکہ جرم بہت بڑا ہے اس لیے سزا بھی بہت بڑی ہے. پھر مزید اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب سزا بہت بڑی ہے تو ایسا معاملہ نہیں کہ فوراً ہی کسی کو یہ سزا سنا دی جائے، بلکہ سزا بڑی ہے تو شرائط بھی بڑی ہیں. اس جرم کے ثابت ہونے کے لیے اور اس اتنی بڑی سزا کے نافذ کرنے کے لیے شرائط بھی تو بہت بڑی ہیں. وہ شرائط کب پائی جائیں گی، کیسے پائی جائیں گی، وہ کیسے پوری ہوں گی، کیا کیا جائے گا؟ وہ شرائط کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ بڑی سہولت سے ثابت ہو گئی یہ بات کہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے. وہ شرائط بھی بہت مشکل ہیں، بڑی سنگین ہیں. کیا ہیں وہ شرائط؟ اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر گفتگو کی جائے گی. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.